بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم صرف کے حوالے سے ماضی معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ آپ حضرات کو بتایا تھا، میں پھر سے مختصراً دہراتا ہوں۔ ماضی معلوم مصدر سے بنتی ہے، جیسے ضرب الضرب سے ضرب بنا تھا، یہ تو آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اس سے مجہول کیسے بنائیں گے؟ تو مجہول بنانے کا طریقہ بتایا تھا کہ اس کے آخر کو ضربہ با ہے تو بائی باقی رکھیں، اور اس سے پہلے والے جو حرف ہے، آخر سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ، اس کو زیر دے دیں، ٹھیک ہے، اور جو ساکن ہے اس کو بھی اپنے حال پر برقرار رکھیں، اور جو متحرک ہے نا باقی، ان سب کو پیش دے دیں۔ یہ قاعدہ نوٹ فرما لیا۔ مثلا ضربا سے زوریبا آخر برقرار رکھا، ضربا زوریبا آخر برقرار ہے، اور زوری آخر سے ماقبل کو ہم نے کیا دے دی؟ زیر، جیسے ابھی میں نے کہا۔ اور اسی طرح جو ہے جو ساکن ہے اس کو برقرار رکھنا، یہاں ساکن ہے ہی نہیں ہے تو باقی سب کو پیش دینی ہے، تو ضربا سے زوریبا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اجتنبا، اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ اجتنیبا، با آخر میں، اور اجتنا نہ جو تھا اور نی ہو گیا، زید دی نا آخر سے مقبل کو، سیکنڈ لاسٹ کو، اور ساکن کو برقرار رکھا، اج جیم ساکن تھا، ساکن برقرار رکھا، باقی سب کو پیشیں دی۔ تو دیکھیں ایجتا تھا تو اب ہو گیا اوجوتو نیبا۔ تو یہ ماضی معلوم سے مجہول بنانے کا طریقہ۔ باقی ماضی کے 14 صیغے کے کیسے بنتے ہیں وہ میں نے پیچھے لیکچر میں سارے بتا دیے۔ اب فعل ماضی سے فعل مضارع بناتے ہیں ہم، مثلا فعال سے یا فعلو بناتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ تو آپ کے ذہن میں رہے کہ جو معلوم فعل ہوتا ہے، ماضی ہو، معلوم مضارع ہو، امر ہو، نہیں ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جو عین کلمہ ہے وہ 3 طرح ہم پڑھ سکتے ہیں، یا فعلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فعلو، یا فعلو، جیسے ہم نے پیچھے فعال، فاعلہ، فاعولہ 3 طرح پڑھ سکتے تھے، لیکن مجہول ہمیشہ ایک طرح ہوتا ہے، ماضی مضارع سب میں، ٹھیک ہے جی، وہ میں نے بتایا تھا۔ اچھا، فعل ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے بتایا تھا کہ ماضی کے شروع میں الف، تا یا نون، عطین جس کو ہم کہتے ہیں، حروف عطین، ان میں سے کسی ایک کو لگا دیں۔ الف جس کو حمزہ کہتے ہیں ہم، اس سے واحد متکلم بنتا ہے، مذکر مؤنث، اور نون سے جمع متکلم بنتا ہے، مذکر مؤنث تثنیہ و جمع، اور یا سے غائب بنتا ہے، اور تا سے حاضر بنتے ہیں، لیکن 2 صیغے غائب کے بھی تا سے بنتے ہیں، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع سر بنتا ہے۔ مضارع میں 5 صیغے ایسے ہیں جن میں پیش نظر آتی ہے، مثلا یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، اور 7 صیغے ایسے ہیں جن میں آخر میں نون اعرابی لگتا ہے اور وہ پیش کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ مضارع کیا ہوتا ہے؟ مرفوع نا۔ تو وہ 7 صیغے کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے سیدھے سیدھے، 2 جمع مذکر کے، غائب اور حاضر کے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ مثلا یفعلانی، تفعلانی، 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 4 تثنیہ کے ہو گئے، 2 جمع مذکر کے، یفعلون، تفعلون، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا، تفعلین، آخر میں 2 ہی بچ گئے جمع مؤنث کے، یفعلنا، تفعلنا، یہ مبنی ہیں، باقی 12 جو ہم نے گنے ہیں وہ معرب ہیں، تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، تبدیلی آگے آ رہی ہیں، اور جو مبنی ہے نا وہ اس کو فعلنا، تفعلنا، جمع مؤنث حاضر اور غائب کا، غائب اور حاضر کا، یہ تبدیلی مبنی ہے، تبدیلی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ آخر میں جو ان میں لگا ہے نا، یہ نا نون زبر نا جو لگا ہے نا، تو یہ نون ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہوتی ہے وہ مشابہ مبنی غیر متمکن کی قسم ہے، اس میں غیر متمکن کی، تو ظاہر بات ہے وہ پھر اعراب کو آخر میں جگہ نہیں دیتی ہے، اعراب تو آخر میں ہی آتا ہے نا، تبدیلی آخر میں ہوتی ہے تو اس کو تبدیلی کو قبول نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 12 صیغے ہم نے پورے کیے۔ مضارع معلوم سے مجہول کیسے بنتا ہے؟ تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، آخر اور ساکن کو بحال چھوڑیں، آخر کو نہیں تبدیل کرنا ہے، مثلا یفعلو ہے تو ادھر مجہول میں بھی لو ہی ہونا چاہیے، لو، ساکن کو بھی بحال رکھیں، جو ساکن ہوتے رہیں تو ادھر بھی ساکن بحال رہیں گے۔ ہاں، ماقبل جو ماقبل الاخر ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ، اس کو آپ زبر دے دیں ادھر، ماضی مجہول میں تو زیر دے رہے تھے نا سیکنڈ لاسٹ کو، یہاں کیا دیں گے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ باقی اپنے حال پر ساری چیزیں رہیں گی، البتہ اتنی بات ہے کہ شروع میں کیا آئے گی؟ پیش،
شروع میں کیا آئے گی؟ پیش. مثلا یفعلو سے یفعلو، دیکھیں لو تو اسی طرح رہا، ساکن بھی اپنے حال پر برقرار رہا. آخر سے ماقبل کو کیا دے دی ہم نے؟ زبر. اگر زبر نہ تھی تو زبر دے دی. اور شروع میں کیا دے دی؟ پیش. یف تھا تو یوفا ہو گیا، یوفا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہے مضارع معلوم سے مجہول بنانے کی. اس میں یجتنبو سے یجتنبو، یکرمو سے یکرمو، یسمعو سے یسمعو، یضربو سے یضربو. ساری مثالیں اس میں آ گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع کے اوپر اگر آپ لن لگاتے ہیں یا لم لگاتے ہیں تو کیا تبدیلی آتی ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ جب اس کے اوپر لن لگائیں گے تو لن یہ مضارع منصوب بنے گا اس لحاظ سے، اور موقت بلن ناصبہ بنے گا. تو اب اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ تو یہ جو لن ناصبہ ہے یہ آ کر تبدیلی یہ کرے گا کہ فعل مضارع کا جو رفع تھا، پیش تھی، اس کو زبر میں تبدیل کرے گا. 5 صیغوں میں نظر آئے گی زبر. 7 صیغوں میں جو نون اعرابی تھا آخر میں، نی اور نا، جو آتا ہوتا ہے نون مکسورہ و مفتوحہ، ان کو گرائے گا. اور 2 صیغوں میں تو مبنی ہیں جمع مؤنث کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. یہ لفظی تبدیلی ہے لن ناصبہ کی. معنوی تبدیلی یہ ہے کہ معنی میں حال کو ختم کر دے گا، زمانہ حال، اور مستقبل کو پختہ کرے گا، منفی کے ساتھ تاکید کرے گا، پختہ کرے گا. اور اس کا معنی ہوگا ہرگز نہیں. تو معنی کرے اب یفعلو کا معنی تھا کرتا ہے کام یا کرے گا، اور لن یفعل کا معنی ہو جائے گا ہرگز کام نہیں کرے گا وہ ایک مرد. دیکھیں حال ختم ہو گیا اور مستقبل منفی کے ساتھ پختہ ہو گیا. اسی طرح آپ باقی صیغوں میں آپ ترجمہ کرتے جائیں. صرف یہ یاد رکھیں کہ 5 صیغوں میں اس کی زبر نظر آئے گی جن میں پہلے پیش نظر آتی تھی، اور 7 صیغوں میں نون اعرابی لگتا تھا، ان کو کیا کر دے گا؟ گرا دے گا. اور 2 صیغے مبنی ہیں جمع مؤنث کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح لم کو لے لیں. لم جو ہے فعل مضارع پر جب آتا ہے تو اس کا لفظی عمل یہ ہوتا ہے کہ جزم دیتا ہے. چنانچہ اس 5 صیغوں میں اس کی جزم نظر آئے گی. 7 صیغوں سے وہ بھی نون اعرابی گرائے گا، اور 2 صیغے جمع مؤنث کے جو مبنی ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. اور منوی تبدیلی کیا کرے گا؟ یہ حال اور استقبال دونوں زمانے ختم کر دے گا. کیا بنا دے گا؟ ماضی بنا دے گا. ماضی میں بھی کون سی؟ منفی مؤکد، یعنی پختگی کے ساتھ ماضی منفی جو ہے وہ بنائے گا. تو اس کا معنی ہوگا بالکل نہیں. تو یا فعلو کا کیا معنی کیا تھا ہم نے؟ کام کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. لم یفعل کا معنی ہو جائے گا بالکل کام نہیں کیا اسے ایک مرد نے. بالکل، یہ بالکل اس لیے کہ تاکہ ماضی سے تھوڑی سی کی جدا ہو جائے نا. ماضی پیچھے ہم نے پڑھی تھی نا، ما فعل، نہیں کام کیا اسے ایک مرد نے گزرے زمانے میں. اب وہی والا معنی یہاں تو نہیں کر سکتے نا، یہاں تاکید ہے، تو یہاں تاکید کے لیے ہم لفظ استعمال کریں گے بالکل کام نہیں کیا اس ایک مرد نے گزرے، وہ اس ایک آدمی نے، یعنی گزرے زمانے میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں آ جائے گا. اسی طرح ان میں جیسے معلوم ہوتا ہے تو ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مجہول بھی ہوتا ہے. تو باقی تبدیلی کی ہوتی ہے میں نے بتا دی. ہاں، اس کے ساتھ ایک اضافی میں نے فائدہ آپ کو بتایا تھا، وہ یہ تھا قاعدہ کہ لم اور لن میں ایک تھوڑا سا فرق بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر فعل مضارع کے اوپر یہ داخل ہو جائے تو لن جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا وہی عمل کرتا ہے جو ابھی ہم نے اس کا بیان کیا ہے. لم ایک اور عمل بھی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آخر میں حرف علت آیا تو اس کو گراتا ہے. حرف علت ہم نے پڑھے تھے 3 طرح کے ہیں، الف واو یا. تینوں کی مثالیں ہم دے دیتے ہیں. مثلا یدعو، یدعو تھا اصل میں، تو لم داخل ہوا تو اس نے واو کو گرائے گا اور کیا بنائے گا؟ لم یدعو. لم یدعو سے کیا بنائے گا؟ لم یدعو، واو کو گرا دے گا. اسی طرح یرمی، یرمیو تھا، یا ہے نا آخر میں، تو لم داخل ہو کر کہے گا لم یرمی، یا گرا دے گا. یخشا، کھڑا زبر چھوٹا الف ہے نا، تو اس پر جب لم داخل ہوگا تو اس کو گرا دے گا الف کو، تو کیا پڑھیں گے؟ لم یخشا. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب لن داخل کریں گے تو وہ ان کو نہیں گرائے گا حروف علت کو، بلکہ اپنی وہ زبر والا کام کرے گا. مثلا یدعو ہے تو ہم لن یدعو، دیکھیں واو گرایا نہیں، زبر دے دی اس کو. لن یرمی، یا گرائی نہیں ہے، زبر دے دی. لن یخشا، کھڑا زبر باقی رکھا ہے اور اپنا فتح گویا اس سے ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑا سا فرق ہے لم اور لن میں جو میں نے آخر میں آپ کو بتا دیا ہے. تو یہاں تک آپ کا سبق پہنچا تھا. اس کو اچھی طرح جو میں نے دہرایا آپ کے سامنے پختہ کر فرما لیں، اور اس کے ساتھ یہ مہربانی کریں کہ آپ کی صرف میں 3 فصلیں ہو چکی ہیں. ان 3 فصلوں کے آخر میں سوالات ہیں، یعنی مشقی سوالات ہیں. تو تینوں فصلوں کو آپ کسی کاپی پر لکھ کر ساتھ لے آئیں. ٹھیک ہے. اور جو گردانے ہیں فعل ماضی معروف مجہول،
ٹھیک ہے، اور اس میں منفی اور یعنی منفی والی گردانیں بھی ہیں، تو کم از کم معروف اور مجہول والی گردان فعل ماضی کی، اور مضارع معلوم اور مجہول، اور مضارع لن کے ساتھ بھی معلوم اور مجہول، مضارع لم کے ساتھ بھی معلوم اور مجہول، یہ 8 گردانیں میں نے آپ کو بتائی تھی. آپ نے یعنی اگر گروپ میں سنا دیں تو تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور سب کا حوصلہ بھی بڑھے، اور ہمیں بھی یہ پتہ چلے کہ آپ حضرات کتنی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں کورس کے اندر. تو اس حوالے سے آپ ضرور ان جو میں نے بتایا ہے، گزارش کی ہے، آپ اس کے مطابق چلیں گے تو ہمیں بھی آپ کی اس محنت کا اور زیادہ احساس ہوگا، اور اس طرح ہمیں بھی مزید ہمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس معاملے کو آسان فرما دے اور اس کے زیادہ سے زیادہ شوق اور ذوق عطا فرما دے. جزاکم اللہ.